بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. سورہ زخرف کی آیت 36. فرمایا اللہ رب العالمین نے جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. یہ بات جو اس آیت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں دو چیزیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ذکر رحمان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تغافل برتتا ہے اس کی طرف نہیں آتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا مراد ہے یہ بات تفصیل کے ساتھ قرآن مجید مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے. بنیادی طور پر اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کو یاد رکھنے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو بھی ذکر ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے جس سے اللہ کی یاد انسان کو کے دل میں پیدا ہو جائے. اور اللہ کی یاد سے مراد کیا ہے کہ اللہ کو کیسے یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے عبد ہیں. یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو ہر وقت یاد رکھنا. اس کو ہر وقت یاد رکھنے کے لیے جو انسان طریقے اختیار کرتا ہے اس کے لیے جو چیزیں اسے بتائی گئی ہیں جو اذکار جو اسے یاد دہانی کے لیے اس حوالے سے یاد کرائے گئے اور بتائے گئے کہ اس موقع پر یہ کہا جائے اس موقع پر یہ کہا جائے یعنی ہر موقع اسے اللہ کو یاد کرنے کا موقع بن جائے. تو اس اعتبار سے مصنوع اذکار ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں یہ بنیادی طور پر اللہ کو یاد کرنے یاد رکھنے کا ذریعہ ہے. تو اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق اور دوسری بات کیا ہے اس کے اندر کہ اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہو. یعنی آدمی پہچان لے کہ کس رب کا وہ بندہ ہے اور اس رب کی کیا خصوصیات اور صفات ہیں اور جو کسی اور کے اندر نہیں ہے. تو اس کی بنیاد پر جب آدمی اللہ کو پہچانتا ہے اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے تو نتیجتاً شرک سے بچ جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی شرک سے بچتا ہے اور اپنے رب پر توکل کرتا ہے اور اپنے رب سے ایک امیدیں باندھتا ہے اور اپنے رب کا ایک خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. یعنی ہر اعتبار سے یہ معرفت جو اسے اللہ کے ساتھ صحیح تعلق اس اعتبار سے قائم کرنے میں عبد اور معبود کی بات تو اپنی جگہ پر آ گئی کہ یہ بات تو بنیادی ہے کہ آدمی اس بات کو یاد رکھے اور اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرتا ہے تو اس کو وہی مقام دے اور خود اس کا عبد بنتا ہے تو پھر اپنے آپ کو اسی مقام پر رکھے. یعنی اللہ کی بندگی اللہ کی غلامی اختیار کرے عملاً. یہ بات اپنی جگہ رہے گی. پھر یہی بات کہ اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ نہ ہو وہ اسی وقت ہے جب اپنے رب کو صحیح طریقے سے پہچان لے گا. تو یہ معرفت الہی جو ہے یہ انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے. اس کے لیے اس طرح کہا گیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی ایک اللہ سے وابستہ ہونے کے بعد پھر آدمی کسی اور سے جو ہے تعلق کا اس طرح کا جیسا اللہ سے ہے اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میرے سارے معاملات سارے مسائل ساری چیزیں ساری مشکلات ساری مدد کہاں سے ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے. تو یہ ذکر کا معاملہ ہے جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اس حوالے سے خاصی افراط و تفرید کے معاملات ہیں جو لوگوں کے درمیان رہے ہیں اور اس میں لوگ مختلف چیزیں سامنے رکھتے ہیں. تو یہاں جو بات ہے وہ اسی اعتبار سے کہ جس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے یعنی اس اعتبار سے ٹوٹ جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا. پھر نظریات بدل جائیں گے خیالات بدل جائیں گے کیفیات بدل جائیں گی. پھر انسان ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا. جیسے کہا گیا ہے کہ جب جو اللہ سے جس کا تعلق ٹوٹ جائے تو پھر وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے کہ کہاں چلا جائے کہاں جا کے گرے اور کون اس کے پیچھے لگ جائے اور کون اسے اچک کے لے جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کا نتیجہ یہ کہ ایک شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے.
کہ اللہ کا قانون ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، جب اللہ سے تعلق ٹوٹے گا تو جانے کتنے شیاطین کھڑے ہوں گے جو اسے پکڑ کے اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو اس اعتبار سے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے، اس کا رفیق بن جاتا ہے، اور جب وہ اس کے ساتھ رفاقت کا تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر نتیجہ پھر بربادی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ پہلی بات یہی کہ اللہ سے تعلق یعنی ذکر چھوڑ دیا جائے، اس تعلق کو یاد نہ رکھا جائے، اسے نبھایا نہ جائے، تو پھر انسان ایسے لوگوں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کا ساتھ انسان کو کس طرح نقصان پہنچاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ بنیادی غلط فہمی پیدا کر دی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر اصلاح کا راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے، تو وہ آدمی جو اپنے آپ کو درست سمجھے غلط ہونے کے باوجود، تو اسے کون درست کر سکتا ہے؟ درست تو اسی کو کیا جا سکتا ہے کہ جو آدمی اس بات کو تسلیم کر لے کہ ہاں وہ غلط جگہ پر کھڑا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ غلط راستے پر ہے، تو اس کو صحیح راستے پر لایا جا سکتا ہے، اسے جو ہے کنونس کیا جا سکتا ہے، اسے اس بات پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، مائل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو خود ہی صحیح درست سمجھتا ہے اور عقلی کل سمجھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اسے کون سمجھا سکتا ہے، کون اسے صحیح راستے پر لا سکتا ہے؟ تو یہ کیفیت تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کا ساتھی شیطان ہے، یعنی ساتھی شیطان سے مراد اب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے فوق الفطری قسم کے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں، ایسی قوتیں اس کے ساتھ لگتی ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ شیطان کے لیے ایسے لوگ آسان ہدف بنتے ہیں، اور شیطان پہ جو طریقے اختیار کرتا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، جو گمراہی کے چکر چلاتا ہے، جو جال پھیلاتا ہے، وہ اپنی جگہ اس کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں ہی اسے ایسے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، ایسے لوگ اسے مل جاتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے نرغے میں پھنس جاتا ہے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، ایسی سوسائٹی، ایسے دوست، ایسے احباب، ایسی اجتماعیت اس کا شکار ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر اسی راستے پر چلا جاتا ہے، جو راستہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف آنے سے روکتے ہیں، راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں۔ بنیادی طور پر لا يصدونهم عن السبيل، اللہ صحیح راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اهدنا الصراط المستقیم کہہ کے آدمی اس کی دعا کرتا ہے تو وہ ادھر آنے سے رک جاتا ہے۔ تو یہ کام وہ کرتے ہیں، ادھر نہیں آنے دیتے، اور جب نہیں آتے، اور یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ وہی راستہ کا ذکر پہلے ہو رہا تھا، جیسے اللہ کے ذکر میں قرآن داخل ہے، اللہ کا ذکر میں اللہ نے خود ہی سے کہا ہے قرآن کو، یہ اللہ کی طرف یہ ساری باتیں یاد دلاتا ہے، اور سب سے بڑی حیثیت اس کی اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کا کلام ہے، سب چیزیں اس کے اندر اللہ نے جمع کر دی ہیں۔ تو جو ادھر سے آنے سے رک جائے گا ظاہر ایک بہت بڑی ہدایت اور رہنمائی سے محروم ہو جائے گا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث و سنت اور سیرت سے ناواقف رہ جائے گا، ظاہر پھر کہاں سے اسے راستہ ملے گا؟ تو یہاں بتا دیا کہ پھر وہ لوگ جو ہیں اس راستے پر اسے لے جاتے ہیں، ان چکروں میں اسے پھنسا دیتے ہیں کہ وہ ادھر آنے سے رک جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ یہ ذہن بن جاتا ہے، یہ بھی بنا دیا جاتا ہے آپ بالکل ٹھیک ہیں، اپنی جگہ پر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سب غلط ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو باتیں کرتے ہیں یہ غلط اور آپ صحیح، تو پھر ایسے آدمی کے لیے راہ راست کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو بڑی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، لہٰذا انسان کو سوچ لینا چاہیے۔ اب اس موقع پر بات یہی ہے، ایک طرف تو یہی کہ آدمی اللہ سے تعلق قائم کرے، اللہ سے وابستہ رہے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے گرد و پیش میں ذرا اچھی نظر ڈالے، یعنی تنقیدی نظر دیکھے اس کے دوست احباب کیسے ہیں، اس کے ساتھی کس طرح کے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسے راہ راست سے ہٹا کر کہیں اور لے جا رہے ہو، اور یہ خدشہ ہر وقت انسان کے سامنے رہے کہیں میں بھٹک نہ جاؤں۔ جو آدمی اپنے آپ کو سمجھا بالکل ٹھیک، کوئی خطرہ مجھے کوئی خدشہ نہیں ہے، وہی آدمی جو ہے اس سے حادثے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں چیز سامنے رکھ دی گئی۔ آگے فرمایا حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، یہاں تک کہ حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچے گا، اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ بتا رہا نا یہ حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب یہ شخص ہمارے پاس آخرکار یہ شخص جب ہمارے یہاں پہنچے گا، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اس وقت وہ کہے گا اس شیطان سے جو اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، بینی و بینک بعد المشرقین یا لیتا، یعنی اس وقت یہ کہے گا وہ
اور پھر فبئس القرین، تو تو بدترین ساتھی نکلا، تو تو بدترین ساتھی۔ اب نتیجہ سامنے آ رہا ہے، ورنہ کل تک یہی سب تھے، سب کچھ تھے، انہی پر فخر تھا، انہی پر آدمی کا بھروسہ تھا، انہی کے اوپر جو آدمی پھول رہا تھا۔ اب پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ ہی کچھ الٹا ہو گیا، تو معاملہ ہی بالکل الٹا ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس دن کا یہ افسوس، اس دن کا یہ افسوس، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، اس دن کا یہ افسوس کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ آج بعد المشرقین جو بات ہے وہ آج ہم کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو ہمیں اللہ سے غافل کر دیں، اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، اللہ کے راستے سے غافل کر دیں، ان سے آدمی دوری اختیار کرے۔ تو یہ بات بتائی کہ جو نہیں کریں گے تو پھر وہاں جا کر کہیں گے تو فائدہ کوئی نہیں۔ فبئس القرین، تو تو بدترین ساتھی نکلا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ یعنی اب یہ تو ہے اپنی جگہ پر، وہ سب کے سب وہی نظر آئیں گے، چلو ٹھیک ہے، ان کو بھی بھگتنا تو پڑ رہا ہے۔ یہ بھی یعنی انسان کے لیے ایک تسلی کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈوبے اور یہ تیر گئے، بلکہ یہ بھی ڈوبے اور ہم بھی ڈوبے، چلو یہ بھی ڈوبے۔ لیکن اس تسلی کا حاصل کیا ہے؟ یعنی حاصل تو ہمارا مسئلہ ہے، جب ہم بھی ڈوب گئے تو پھر ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی اور ڈوبا کہ نہیں ڈوبا۔ یعنی یہ معاملہ تو اس طرح سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ، اس دن کیا فائدہ ہوگا، کیا انسان کے لیے ہے، کیا بات اس کے لیے نافع یہ ہے کہ اِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کہ اس دن جو ہے عذاب میں یہ سب مشترک ہیں، شیاطین بھی اور یہ اس کے ساتھ جو ہے جو اس کا شکار ہوئے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اب یہ تو انسانوں کی ایک کیفیت قسم، اب کیا کہا، اب کیا اے نبی تم بہروں کو سناؤ گے، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، اب کیا اے نبی کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ یعنی جو لوگ اپنے صلاحیتوں سے کام ہی لینا نہیں چاہتے تو انہیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے حقائق سے آنکھیں بند کر لی ہیں، جو اپنی آنکھ اور کان بند کر چکے ہیں، تو زبردستی کھلوانا تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے جن لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا، جن کی مثال پہلے والی آیت میں سامنے آ گئی، تو ان کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ فرمایا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اب تو ہمیں ان کو سزا ہی دینی ہے، اب تو ہمیں ان کو سزا ہی دینی ہے۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، خواہ ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے جو وعدہ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، کہ جو ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا عذاب کا اور جس کو انہوں نے اس پر چل کر اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا لیا ہے، تو یہ معاملہ جو ہے اپنی جگہ پر کہ یہ جو کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کے آنکھ سامنے بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہم آپ کو اٹھا لیں، ان پر ہمیں فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں پوری قدرت رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، کسے کتنی مہلت دی جائے گی۔ اس میں ضمناً وہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ جس ماحول میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے تھے تو ان مشرکین کا خیال تھا ان کی وجہ سے سارا مسئلہ ہے، ان کی وجہ سے، یہ نہ ہوتے یا یہ نہ ہو تو ہمارے سارے مسئلہ پھر واپس ہم اپنے مقام پر ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا معاملہ۔ یعنی یہ غلط فہمی جو ہے لاحق ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی بدگمانی اور وہ کہیے ان کو جو اس طرح کوستے اور ان کے بارے میں اس طرح سے تمنائیں کرتے ہیں، بری تمنائیں کہ یہ نہ ہو تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا موجود ہونا تو تمہارے لیے نافع ہو سکتا ہے، جیسے آئی بات کہ جب تک تو ان کے درمیان میں تھا تو میں انہیں عذاب دینے والا نہیں تھا، یعنی یہ بات تو اپنی نافع ہو گئے، لیکن جب یہ تم یہاں سے نکال دیا گیا، وہاں سے آ گئے، اب اللہ انہیں کیوں عذاب نہ دے گی، مضمون پیچھے گزر چکا ہے، یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ بات کہ اگر نہ بھی ہو تو تم نے اپنے آپ کو جس چیز کا مستحق بنا لیا، اس عذاب کا مستحق بنا لیا، اس کا نتیجہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گا۔ اور یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو لوگ درست راستے پر نہیں ہوتے اور خاص طور پر
گویا کہیے کہ صحیح راستے کو نظر انداز کر کے عقل و خرد کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، وہ عام طور پر اپنے مسائل کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیتے ہیں، وہ خارج میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے۔ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں، یہ تو خیر بات ہی غلط تھی، لیکن اگر کوئی اور بھی معاملہ ہو تو اس کے اندر اللہ نے بنیادی ذمہ داری فرد کو دی ہے، تمہارا معاملہ ہے، تم دیکھو تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو، اس سب کا انحصار تمہاری اپنی ذات پر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں کا یہ کہنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اپنا کام کیے جائیے، ان کو سننا نہیں سننا چھوڑ دیجئے، یہ تو اندھے اور بہرے بن گئے ہیں، انہوں نے گمراہی میں رہنا پسند کر لیا ہے، اور یہ جو ان کے کوسنے ہیں، کسی کے کوسنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا اتنا کوسنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوسنے سے سب کچھ ہوتا تو جانے کیا کچھ ہو چکا ہوتا، تو یہ سب کچھ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب یہ بات جو اس کے اندر سامنے ہے، یعنی سارے حالات اپنی جگہ، ساری کیفیات اپنی جگہ، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ کہ فرما رہے ہیں تمہارا کام کیا ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ جو چیز تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے یہ کتاب، اسے تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، یعنی تم اس پر قائم رہو، تم اس پر جو ہے مستحکم رہو، تمہارا کام جو ہے تم کرتے رہو، اس فکر میں نہ پڑو کہ یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں یہ کب اپنی سزا پائیں گی، کیا سزا ان کو ملے گی، ان کو تو اپنے وقت پر جو سزا دینی ہے اللہ نے وہ خود اللہ تعالیٰ دے گا، اور پھر یہی کہ کامیابی کب ہوگی، کب اس دعوت کو فروغ حاصل ہوگا، کب جو ہے نتیجہ سامنے آ جائے گا، اس کی فکر بھی چھوڑ دو، تمہارا کام ہے کام پر جمے رہنا، لہذا تم اس کتاب کی جو قرآن تمہاری طرف بھیجا جا رہا ہے، جو وحی تمہارے پاس آ رہی ہے، اس کے مطابق اپنا کام جاری رکھو، اس پر عمل پیرا ہو، مضبوطی کے ساتھ اسے تھامے رہو، اللہ کی کوئی بات، اللہ کا کوئی حکم، اس کا کوئی فرمان جو ہے وہ ادھر ادھر نہ تمہاری ذات سے ذہن سے نہ ہونے پائے، اس پر قائم رہو، اور باقی اس بات کا یقین اللہ تعالیٰ دلا رہے ہیں تم سیدھے راستے پر ہو، یعنی آدمی کو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، آپ صحیح راستے، آپ ٹھیک جا رہے ہیں، جب یہ پتہ چل جائے آدمی کو کہ بھائی جا ٹھیک رہے، جب آدمی کو پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ادھر ادھر نکل گیا ہوں، راستہ ابھی منزل نہیں آ رہی ہے، منزل نہیں آ رہی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہیں کوئی ڈائیورژن ایسا آ گیا ادھر ادھر نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا، تو کہا نہیں تم صراط مستقیم پر ہو، چلے جاؤ، منزل جب آئے گی آ جائے گی، جب آدمی کو یقین حاصل ہو جائے راستہ یہی ہے، پھر اسے یہ پریشانی نہیں ہوتی منزل کیوں نہیں آ رہی ہے، منزل جب آنا ہوگا اپنے وقت پر آ جائے گی، اگر تم صحیح راستے پر گامزن ہو تو بہرحال وہ منزل آنی ہی ہے، تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور ہم قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں پر لفظ کیا آیا ہے، ذکر، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ ذکر کس کے لیے؟ اب یہاں قرآن مجید کو ذکر کہا اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کو ذکر کہا ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے پیچھے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر اللہ کی کتاب ہے، یعنی وہ ساری باتیں جو پیچھے رہیں وہ بھی، اور ساتھ میں یہ بات تھی کہ کتاب بھی، اس کو بھی وہی مقام حاصل ہے، اور یہ ذریعہ ہے اللہ کی یاد دہانی کا، اور نصیحت ہے خود اپنی ذات کے اندر۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجی ہے اور تمہاری قوم کی طرف اللہ نے بھیجی ہے، یہ تمہارے لیے ایک بڑا شرف ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات کہ جب فضل ہے تو پھر اس فضل کی جواب دہی بھی کرنی ہوگی، یعنی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو ان کے بارے میں تم سے سوال بھی کرے گا، یہ تو خوش قسمتی ہے، یہ تو اعزاز کی بات ہے کہ رسول تمہارے اندر سے اللہ نے اٹھایا ہے، تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے سے، تمہارے بستی سے، تمہارے خاندان سے اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان سے رسول اٹھایا، تمہاری خوش بختی ہے، تمہارا لیے قابل فخر بات ہے، یہ اپنی جگہ ایک چیز ہے، حیثیت ہے، اللہ نے تم پر احسان کیا، اللہ نے تم پر انعام کیا، اللہ کی کتاب تمہاری زبان میں اور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو پھر اس حساب سے جواب دہی کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، پھر آدمی کو کام بھی کرنے پڑتے ہیں، جو چیز بھی ہے،
جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے. تو سوا مشکل کس حوالے سے ہے؟ اسی حوالے سے ہے کہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا اور اس کے حق ادا کرنا، شکر گزار بندہ بننا ہوگا. اللہ کی نعمتیں پا کر آدمی ان کو کفران نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو پھر رادہ درگاہ ہو جائے گا، پھر جو ہے عذاب شدید کی طرف جائے گا. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے کتاب تمہیں دی ہے، یہ شرف ہے تمہارے لیے بھی. تو اس شرف عظیم کا احساس اگر قریش اور اہل عرب کو نہیں ہے اور وہ اس کی ناقدری کرنا چاہتے ہیں، ایک وقت آئے گا جب انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اس نے بڑے جو اللہ کی نعمت رسول کی اور کتاب کی صورت میں ان کو ملی ہے، اس کی جو ناقدری کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ کر رہے گا. اور آج تک دیکھیے آپ ہمارے سامنے جو بات ہے کہ یہ شرف جو انہیں حاصل ہوا اسی بنیاد پر. آج عربی زبان کو کیوں اہمیت حاصل ہے، عرب کو کیوں اہمیت حاصل ہے، یعنی اس خطے کے بارے میں کیا جذبات ہیں، کس حوالے سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کی کتاب سے نسبت، یہ بنیاد. تو یہ چیز اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ کی یہ عنایت ہے، لیکن جو اس عنایت کا انکار کر دے تو بہرحال وہ شرف سے محروم ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات ہمیں بتائی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی اور تمہیں وانی فضلتکم علی العالمین، تمام عالمین پر فضیلت دی، تمام لوگوں پر، تمام جان والوں پر فضیلت دی. تو یہ فضیلت کس بنیاد پر تھی؟ کتاب الہی کی بنیاد پر تھی، اللہ کے دین کی بنیاد پر تھی، امت مسلمہ ہونے کی بنیاد پر تھی. جب انہوں نے اس کو رد کر دیا، اس کو ٹھکرا دیا، اس کا کفران کیا، تو اللہ کی طرف سے پھر کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. وہی لوگ جنہیں عزت و سرفرازی دی گئی تھی، انہیں کے لیے کہہ دیا کہ ذلت اور مسکنت ان پر جو ہے مار دی گئی، اس کا شکار ہو گئے. ایسے ہی معاملہ ہمارا بھی ہے. اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے، لیکن اس کا ایک تقاضا ہے. اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ اس نعمت کو پانے کے بعد تم نے اس کا حق کیسے ادا کیا یا نہیں کیا. وسوف تسألون واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، ان سب سے پوچھ لو. کیا پوچھ لو؟ کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، پچھلے رسولوں سے پوچھو. کیسے پوچھیں؟ کہاں جائیں پوچھنے کے لیے؟ یعنی بات ہو رہی ہے یہ پچھلے رسولوں سے پوچھ لیں اور ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ اللہ نے کسی سے کہا ہے پہلے کبھی اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بھی جو ہے عبادت کی جائے، بندگی کی جائے؟ کیسے پوچھیں گے؟ ان کی کتابوں کے ذریعے پتہ چلے گا. یعنی ان رسولوں کی جو رسول گزر گئے ان کی کتاب موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اب یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس وقت جب یہ بات کہی جا رہی تھی تو اسی تناظر میں کہی جا رہی تھی کہ جو کچھ موجود ہے تمہارے پاس دیکھ لو، اس کے اندر جو تھا موجود، جو اس حیثیت سے تھا. تو یہ بات کہ اسے مس کیا، اس کے اندر ملاوٹ کی، سب کچھ کر لیا، لیکن جو اصل چیز ہے اس میں کہیں یہ بات موجود نہیں ہے. کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا، نہیں لے کے آ سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے کہا کہ مجھے بھی الہ بنا لینا، میری ماں کو بھی الہ بنا لینا. قرآن نے اس کے بعد ذکر کیا ہے نا. اللہ پوچھے گا ان سے کیا تم نے کہا تھا؟ اللہ آپ پاک ہیں ذات کہ آپ کے بارے میں بات کی جائے اور جو میں نے کہا وہ آپ کو معلوم ہے. ایسے کیسے کہہ سکتا تھا؟ مجھے اس کا کیا حق تھا؟ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے. تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ رسولوں سے پوچھنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی طرف انہوں نے ان کی جو کتاب ہے جنہوں نے چھوڑا ان کی طرف رجوع کیا جائے. جیسے اس کی مثال کیا ہے ہمارے سامنے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اہل ایمان سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اطاعت کرو یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ نے خطاب کیا ہے. تو کیا کہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی. پھر اگر تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، یعنی صاحبان امر اور معمورین کے درمیان، اللہ اور رسول اور ان کے یعنی بندوں اور امتیوں کے رسول کے درمیان کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ اولی الامر کے درمیان اگر ہو جائے تو کیا کرو پھر؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو. تو آج اللہ اس کے رسول کی طرف پھیرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب و سنت سے اس کا فیصلہ کرو. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے رسولوں سے پوچھنے کا کہ ان کی کتابوں سے ان کے جو کچھ وہ پیغام دے گئے ہیں، ان کی تعلیمات ان سے معلوم کرو.
تو اس حوالے سے جو چیزیں آتی ہیں ادھر ادھر سے ان کی وہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی صحیح حدیث اس معاملے میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو۔ فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ اس سے پہلے متعدد مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو چکا اور بات ہمارے سامنے آتی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے چیزیں جو ہیں بیان کی ہیں۔ یہاں پر فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی آیات کے ساتھ، آیات کا ذکر 2 مرتبہ آ رہا ہے یہاں پر، اس آیت کے اندر آیا، اس کے بعد والی آیت کے اندر بھی آئے گا۔ تو اس والی آیت کے اندر جو آیات ہیں وہ کون سی ہیں؟ جو ابتدائی طور پر جو انہیں اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، یعنی عصا اور ید بیضا، جسے لے کر وہ فرعون کے دربار میں آئے تھے، پہلی ابتدائی جو ان کے معبود من اللہ ہونے کی علامت تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عطا کی تھی، تو وہ لے کر آئے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور جا کر کہا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے، بتایا کہ پوچھا تھا جب کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ، تو اس نے کہا تھا کوئی اس کی دلیل، تو وہ دلیل پیش کی تھی اس موقع پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ، پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹے مارنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ کر تھی، اختیہا اس کی بہنیں، یعنی اسی جیسی، تو کیا کہا بلکہ اس سے بھی اکبر من اختیہا، اس کی جیسی سے بھی اکبر، اس سے بھی بڑی، ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور پھر ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائے۔ اب اس میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نشانیاں ہیں، یہ جو عذاب کی کیفیت تھی، یہ جو سزا کے طور پر پکڑا گیا تھا، لیکن یہ حتمی سزا نہیں تھی، یہ بلکہ کس لیے تھی کہ اس سزا کو دیکھ کر، اس سے گزر کر وہ اپنے آپ کو پہچانیں، وہ اس بات کو سمجھیں، واپس پلٹیں، رسول کو پہچان لیں، اس دعوت کو پہچان لیں، لیکن معاملہ یہی تھا کہ انہیں پہچان کر نہ دیا۔ تو یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر، تو ان نشانیوں کا ذکر بھی جو ہے قرآن مجید میں ہمارے سامنے کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا برسر عام تو تسلیم کیا انہوں نے کہ ہم جو ہے یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں۔ پھر شدید قحط کا پڑ جانا، پہلے سے اعلان کر دیا کہ ایسا ہو کر رہے گا، پہلے سے بتا دیا کہ طوفان آئیں گے، بارشوں سالہ باری کی بات بتا دی، اس نے بستیوں کھیتیوں کو تباہ کر ڈالا، پورے ملک پر ان کے اعلان کے مطابق ٹڈی دل نے حملہ کیا اور زندگی اجیرن کر دی، سارے جو ہے گویا کہیے کہ ان کے غلے کے ذخیرے برباد ہو گئے۔ اسی طرح سرسریوں کا آ جانا، اس کے نتیجے ٹڈی دل تو یہ کیا ہے کہ کھیتیاں برباد ہو گئیں اور جو ذخیرے برباد ہوئے، سرسریوں کا جوؤں کا پڑ جانا، اس کے نتیجے میں یہ کام ہوا۔ اور پھر یہ سارے معاملات اس طرح کے ہیں کہ جب بھی یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اس کو ٹالا اس معاملے میں، تو آگے کہا ہے، آ رہی بات وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ سَاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّكَ لَمُهْتَدُونَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، انہوں نے ہر موقع پر کہا، ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر، یعنی مخاطب بھی کس طرح کر رہے ہیں، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ یعنی جب بھی کوئی مسئلہ آتا، جب بھی کوئی یہ اس طرح کی تکلیف میں مبتلا ہوتے، مینڈک ہی مینڈک پھیل گئے پورے ملک کے اندر، ہر چیز میں مینڈک، خون پہ جو ہے ہر چیز کے اندر ہر چیز خون بن گئی، یعنی ہر پانی جو ہے خون بن گیا۔ تو یہ ساری تمام نہریں، کنویں، چشمے اور تالاب اور حوضوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ جب ہو گئی کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اس کا حل نہیں ہے ان کے پاس، زندگی جو ہے انتہائی دشوار ہو گئی، پہنچے پھر سمجھ گئے کیا یہ اس وجہ سے، یعنی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ جو کہتے ہیں، یہ جو انہوں نے کہا ہے اس معاملے میں، یہ جو اس طرح سے یا ایھا الساحر، یعنی کہہ رہے ہیں ساحر، جادو کی بات کرتے ہیں، تو جادو کا مقابلہ تو جادو سے کر لیں گے، جیسے لائے تھے جادوگروں کو تو کر لیتے بلا کر ان سے، بھائی انہوں نے یہ کر دیا آپ کر دیجئے، انہوں نے یہ کر دیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ یہ بات سمجھتے تھے، یہ جادو نہیں ہے۔ اگر جادوگروں نے سمجھا تھا تو انہوں نے بھی سمجھا تھا،
ورنہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی جادوگر بلائے جاتے. وہ یہ بات جانتے تھے, یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے آج بھی. یعنی ایک جادوگر زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے, ایک محدود رقبے میں جو لوگ اس کے سامنے ہوں ان کے ذہن پر ایسا اثر ڈالے جس سے وہ یہ محسوس کریں کہ پانی خون بن گیا, یہ محسوس کرنے لگے, یا یہ محسوس کر لے کہ میڈک انڈے چلے آ رہے ہیں, یا ٹڈی دل نے حملہ کر دیا ان کے اوپر, ایسا محسوس کریں. لیکن اصلاً ایسا نہیں ہوگا. اصلاً جو پانی تھا وہ خون نہیں بن گیا ہوگا. اور پھر ایک محدود دائرے کے اندر جہاں ہے, جہاں اس نے نظر بندی سب کر رکھی ہے, اور اس کے باہر نکل جائے سب ویسے ہی نظر آنے لگے گا. پھر پورے ملک کے اندر ہو جائے یہ تصور سے, یعنی اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ایک پورے ملک میں قحط برپا ہو جائے جادو سے, ایک پورے ملک کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہو جائیں. تو سب جانتے تھے کہ جادو کے زور سے کبھی نہیں ہو سکتا, نہ کسی جادوگر نے ایسا کبھی کیا, اور کر سکتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اسی کی بادشاہت ہوتی. جب وہ اس طرح سے عاجز کر سکتا یہ پورے ملک کو, تو پھر تو اس کا معاملہ ہوتا. تو غرض یہ کہ یہ حماقت تو اپنی جگہ پر کہ وہ کہہ یہ رہے, سمجھتے یہ تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, یہ بات نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں, ادعو لنا ربک. دوسرے مقامات پر بھی ذکر آتا ہے, یہاں تو سائر کے لفظ کے ساتھ استعمال ہوا ہے, باقی اس کے بغیر بھی کہا ہے. یہاں تک بھی کہا ہے کہ ہم تیری بات مان لیں گے, بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ جانے دیں گے. یہاں کیا کہا ہے کہ جو منصب تجھے حاصل ہے, ادعو لنا ربک بما عہد عندک. یعنی ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تجھے تیرے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے, تو کہاں سے حاصل ہے یہ کون سے منصب کے دعوے دار تھے؟ جو منصب اللہ نے عطا کیا تھا کہ رسول ہے. تو ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ ان کی کیفیت ہے. کیا کریں, جب آدمی پھنستا ہے تو ایسی متضاد باتیں کرتا ہے, متضاد باتیں کر رہا ہوتا ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں اننا لمہتدون, ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے, اب کی دفعہ چھڑاؤ, ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے. تو یہ بات تو کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پر, کیا کہتے ہیں اور راہ راست کیا ہے, یہ بات سامنے ہے. تو غرض یہ کہ جو کچھ بھی ان کا تھا, چونکہ ماننا نہیں تھا, چونکہ تسلیم کر چکے تھے, دل میں اپنے طے کر چکے تھے, بہرحال بات تو نہیں ماننی ہے, نکلو اس مصیبت سے, اس کے بغیر نکلنا ممکن نہیں ہے. اور پھر جو کہتے ہیں نا شیطان مسلط ہو جاتا ہے, تو پھر وہی کام کراتا ہے کہ ٹھیک ہے, پھر تعویل پہ تعویل, اور پھر اسی راستے پر فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون. تو کیا کہتے تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان سے کہتے کہ ہماری دعا کرو, اور مگر جو ہی کہ فلما کشفنا عنہم العذاب, جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے, اذا ہم ینکثون, ینکثون واپس پھر جاتے, پھر واپس پھر اپنی بات سے پھر جاتے, یعنی پھر اپنے مقام پر چلے جاتے. یعنی جو کہتے تھے دعوے وعدے کرتے سب سے پھر جاتے. ینکثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا, ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا, لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ افلا تبصرون, کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے, یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ کہتا ہے کہ تم کو نظر نہیں آتا؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا یکاد یبین, میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے, اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین, کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں کیوں نہ آیا. یہ جو باتیں کر رہا ہے, یہ تینوں آیتیں نے جمع کر لی, یہ جو باتیں کر رہا ہے اپنی قوم سے, ذرا دیکھو تو صحیح, یہ ساری بادشاہت کس کے قبضے میں ہے؟ یہ سارا دھندا کاروبار تمہارا, سب یہ جو سارا نظام چل رہا ہے, یہ جو گویا کہیے کہ یہ ساری نہریں اور اس کا نظام جس کے اوپر تمہارا پورا معیشت کا سسٹم چل رہا ہے, کس کے بس قبضے میں ہے؟ میرے قبضے میں ہے. یہ تو کام میں کر رہا ہوں, یہ ساری جب معیشت جس پر تمہارا انحصار ہے کس کے حکم چل رہی ہے؟ یہ سب تو میرا کام ہے. یہ تم اس کے گھر بھی لگا ہوئے چلے جا رہے ہو, ذرا دیکھو تو صحیح شخص کو اپنی دانش میں. اب کیا ہے, گویا محسوس ایسا ہو رہا ہے, اس کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں, ان کے دل جو ہے اس کی طرف جھک رہے ہیں, وہ حقیقت کو پہچاننے لگے اور سمجھنے لگے. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا دیکھتی ہے, یہ الگ بات کہ جرت کم میں ہوتی ہے تسلیم کرنے کی, لیکن آدمی اپنے دل میں سوچ تو رہا ہوتا, اور دوسرے جو ہوتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں, جو گویا کہیے کہ جھوٹ کے علم بردار اور جھوٹ پر قائم جن کا سارا معاملہ ہوتا ہے,
یار یہ بات تو ایسی جا رہی ہے، ہوگا کیا؟ یعنی کس کس کو بیوقوف بنائیں، کب تک بنائیں، کس کس کو کیسے بنائیں؟ یعنی حقیقت تو سامنے ہے ہی، ہم تو انکار کر رہے ہیں، کرتے ہیں، لیکن دنیا کے سامنے کیسے کیا جائے؟ سارا کا سارا ہلا جلا کے رکھ دیا سارا سسٹم ہمارا، اور ساری دنیا سے متاثر بھی ہو رہی ہے۔ حالات ظاہر ہے جب بھگتتے تھے تو سبھی بھگتتے تھے، سارے لوگ بھگتتے تھے، یہ ساری کیفیت سب کے سامنے آتی تھی۔ اگر یہ زندگی اجیرن ہوتی تھی، سب کی اجیرن ہوتی تھی، صرف فرعون کی نہیں ہوتی تھی، اس کے آیان سلطنت کی نہیں ہوتی تھی، پوری قوم کی ہوتی تھی۔ مگر معاملہ یہی تھا، یہ سے تو ڈر یہ لگا ہوا ہے ایسا نہ ہو جائے، تو اسی لیے اٹھ کر کہتا ہے دیکھو دیکھو سب یہ سب تو میرا ہے، ان کا کیا ہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ کیوں نہ خزانہ اتار دیا اس کے اوپر، کوئی ایسی خلط ان کے اوپر کیوں نہیں آ گئی؟ اللہ کی طرف سے نمائندہ تھا تو یوں آتا اور ایسے آتا اور ایسے آتا، یہ سب اس کے ساتھ ہوتا۔ یعنی یہ گویا کہ یہ اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں سے اس بات کا اثر ختم کرنے کی کوشش کرتا کہ لوگ انہیں اللہ کا رسول تسلیم نہ کریں۔ یہ کام اس نے کیا، لیکن یہ باتیں اپنی جگہ ہیں کہ ان باتوں میں کتنا وزن ہے، ان باتوں کی کیا حیثیت ہے۔ جو کچھ وہ کر کے دکھا رہے ہیں وہ سب کے سامنے، ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے، اور پھر ان کی استدا، ان کا یہ سب کچھ کہنا یار ہٹا دو اس کے، اس دفعہ سے پھر مان لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہٹ جانا، یعنی سب چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن لوگوں کا معاملہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جو قوموں کے معاملات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ مسلط کر دیتے ہیں، تو اسی بنیاد پر کر دیتے ہیں کہ لوگ جب ایسے بن جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار بڑی غور طلب ہے، سوچنے کی ہے۔ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، انهم كانوا قوما فاسقين۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ یعنی پتہ چلتا ہے جب لوگوں کے معاملے میں، تو یہ جو بات اس کے اندر بتائی گئی ہے کیا معاملہ ہے کہ جب وہ اس قدر اتنی جرت کے ساتھ سارے بے وقوف بیٹھے، سارے ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جب لوگوں کے کوئی مطلق العنان اس طرح سے اپنے حکم چلانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی استحقاق نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے، مکر و دغا سے کام لیتا ہے، ضمیروں کے سودے کرتا ہے، یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، کیا سمجھے کر رہا ہوتا ہے؟ سب بکاؤ مال ہے، ہر ایک جگہ کہتے ہیں نا، یہ کبھی دیکھیں سب ہر ایک کی قیمت ہے، کچھ کم کسی کی زیادہ، یعنی کیا سمجھتے ہیں؟ ساری بکاؤ مال ہے۔ اس لیے کہ ان کے سامنے وہ لوگ آئے ہی نہیں ہوتے ہیں جن کے معاملے میں کہا جائے کہ یہ نہ دبتے ہیں نہ بکتے ہیں۔ یعنی اس معاملے میں جب وہ لوگ آتے ہیں تو پھر آدمی سمجھ لیتا نہ کچھ نہیں ہو سکتا بھائی، کچھ نہیں ہو سکتا، انہیں خریدا جا ہی نہیں سکتا۔ ورنہ یہ عام تو صورتحال کیا ہے، کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی قوم کے بارے میں؟ ہر ایک کی قیمت ہے، بس قیمت کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ، کوئی مال سے آئے گا، کوئی کسی اور بنیاد پر، کوئی اقتدار کا معاملہ ہوگا، کسی کو دھونس سے، کسی کو دباؤ سے، اس سے بھی، یعنی یہ بھی ایک راستہ ہے۔ لیکن معاملہ یہی اسی اعتبار سے کہ جو واقعی اپنے یعنی حق پرست ہوتے ہیں اور حق پر ہوتے ہیں اور واقعی اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور جو اس معاملے میں ایک صحیح الفکر، صحیح العقیدہ اور مضبوط کردار سیرت کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ نہ کسی کے دباؤ میں آتے ہیں نہ کسی لالچ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا۔ یہ سب کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اور پھر ہوا بھی کیا؟ ان لوگوں نے اس کی اطاعت کی، اس کی بات مانی، اس کی بات مانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہم کانوا قوما فاسقین۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ یہ بھی بات جو ہے ہمارے سامنے، جہاں لوگوں کا اپنا ذاتی کردار کیا ہے، ذاتی معاملات کیا ہیں، لوگ بہت اچھے ہیں، قیادت بہت بری ہے، اس حماقت سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے، آپ دیکھیے جو صورتحال ہے، جو معاشرہ ہے، جو کیفیت ہے، جس صورتحال سے کا شکار ہے، یعنی جس کے بس میں جتنی بدعنوانی ہے، عام کیفیت جو ہے، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، ایک آدمی چھوٹی سی بے ایمانی کر سکتا ہے، چھوٹی کر رہا ہے، کوئی بڑی کر سکتا ہے، کوئی بڑی کر رہا ہے اس معاملے میں، لیکن بدعنوانی تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر اگر بس گئی ہے تو یہ تو مواقع کا مسئلہ ہے، کس کو کتنا بڑا موقع ملا اور کس کے اندر کتنی جرت تھی، یہ بھی معاملہ ہے، کس کے اندر کتنی جرت تھی، جرت بھی چاہیے۔ اس اعتبار سے آدمی کو بے شرمی کا بھی ایک بہرحال ہوتا ہے اپنا، کہ کتنا بے شرم کون ہو سکتا ہے، کتنا بے حیا کون ہو سکتا ہے، کس کے اندر کتنی بے حیائی کی استعداد ہے، تو یہ اپنی جگہ بات ہو سکتی ہے۔
لیکن معاملہ یہ ہے کہ کوئی کم بے آیا کوئی زیادہ بے آیا ہے، کوئی کم بے ایمان ہے کوئی زیادہ بے، یعنی کم سے مراد کیا یہ موقع کم ملا اور کم چیزوں پہ کر گزرا، تو یہ چیز اپنی تو کا فاسق لوگ تھے، تو یہ کام دیکھنا. اسی لیے بات کیا ہوتی ہے، قوموں کی تیاری بھی ضروری امر ہے. یعنی قیادت کی تبدیلی قوموں کی تیاری کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. جہاں قومیں خود تیار نہ ہوں، معاملہ ٹھیک نہ ہو، تو چیزیں درست نہیں ہوا کرتی ہیں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ یہ ان کی قوم کا حال تھا، اور اب بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں اس طرح کی صورتحال آدمی کے سامنے آتی ہے اور لوگ اس طرح سے چند لوگ مل کر پوری قوم کو ہانک رہے ہوتے ہیں. تھوڑے قوم کو بھی یہ سمجھا ہوتا ہے جو قوم ہنک رہی ہوتی ہے اس کا معاملہ بھی اسی درجے میں چلا جاتا ہے. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا، آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین، سب کے سب کو غرق کر دیا. ہم نے ان سے انتقام لیا اور اکٹھا غرق کر دیا. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین، اب بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا اللہ نے. بہرحال اللہ نے موقع دیا، بھرپور دیا ساری باتیں. تو اس اعتبار سے یہ چیز ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ دیکھو یہ صورتحال ہے تمہارے سامنے ہے، پچھلی قوموں کا ذکر ہوتا ہے اسی مقصد کے لیے کہ آدمی ان سے سبق سیکھے، ان سے جو ہے اپنے لیے کوئی راستہ بارہ عبرت کا سامان ان کو اللہ نے بنا دیا ہے. اور اس اعتبار سے کہ جو عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ ان چیزوں سے جو ہے عبرت پکڑتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں درست راستے کو اختیار کرنے اور اس پر استقامت دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.